الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر، اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. اس وقت ہم اور آپ دارالعلوم قادریہ نجم العلوم کے دستار بندی کے جلسے میں حاضر ہیں. مالیگاؤں کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے اس ادارے سے بہت سارے طلباء اکتساب فیض کر رہے ہیں اور تعلیم و تربیت کے نظام سے خاندیش کے ہر شخص اچھی طریقے سے واقف ہے. یہ ساری کاوشیں چاہے مکاتب کی شکل میں ہو، چاہے دارالعلوم کی شکل میں ہو، شعبہ اطفال ہو، شعبہ خواتین ہو، شعبہ مکاتب ہو، یا فلاحی شعبے ہوں، یا شعبہ دعوت و تبلیغ، مالیگاؤں کی سرزمین پر جتنے بھی شعبہ جات سنی دعوت اسلامی کے قائم ہیں اور جس سے گمگشتگان راہ ہدایت کو ہدایت کا نور نصیب ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کاوشیں ہیں محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب کی. اور آج اس بیابان میں ہزاروں کا جمع غفیر محبت رسول کے اظہار میں یہاں پر جمع ہوا ہے. یہ بھی ان کی اس سرزمین پر بے لوث خدمات کا نتیجہ ہے
کہ نوجوانوں کے دلوں کو سرکار کی محبت سے انہوں نے اتنا لبریز کر دیا کہ جہاں یہ بلاتے ہیں وہاں مالیگاؤں کا بچہ بچہ پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، ان کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، درازگی عمر بالخیر نصیب فرمائے، اور ان کے جتنے بھی اعوان و انصار اور رفقا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے کمزور ہونے کی بنیاد پر بہت ساری غلطیوں کا آج کا مسلمان شکار ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اس سے آج کا مسلمان پرہیز کرتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا بہت سارے مسلمان اس کی طرف دوڑتے نظر آتے ہیں اور اس میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ ہمیں قرآن مقدس کی روشنی میں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام کی حیات طیبہ کی روشنی میں ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے، اور اس نعمت کے سلسلے میں آزمائش کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی نعمت میرے کریم نے جو عطا فرمائی ہے اس نعمت کے سلسلے میں اللہ نے آزمایا ضرور ہے اپنے بندے کو۔ آپ دیکھیں ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے یہ نعمت مل گئی اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے عوض میں اللہ رب العزت جل جلالہ کل بروز قیامت جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کسی کے پاس اللہ رب العزت جل جلالہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ عزت تو ایمان والے کا مقدر ہے۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو پتہ چلا ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر جہاں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور جہاں ہمیں اللہ رب العزت جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ جہاں ہم نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو اب قرآن نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن میرا کریم یہ نعمت دے کر اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے
کہ دیکھتا ہوں ذرا میرا یہ بندہ اس نعمت کی کتنی قدر کرتا ہے، اور پھر یہ دنیا والوں کو بھی بتا دوں کہ اس نعمت کی اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ اور قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بہت اچھی طریقے سے آپ اپنی سوچ کا کریکشن کر لیں کہ جب بھی کوئی نعمت آپ کو ملے تو کبھی صرف اس پر اکتفا مت کر لینا کہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے ہم بہت بڑے ہو گئے۔ نہیں، میرا کریم جب جب جو نعمت دیتا ہے اس نعمت کے سلسلے میں پروردگار آزماتا ضرور ہے، ضرور آزماتا۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے بندہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرے گا اور حشر میں خدا کا دیدار کرے گا۔ بہت بڑی نعمت یہ آنکھ ہی ہے جس سے انسان کعبہ شریف دیکھتا ہے، یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ جو ہے وہ قرآن مقدس کو دیکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ آب زمزم میں دیکھ کر اپنے سینے سے نفاق کو دور کرتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے پروردگار جل جلالہ کی مخلوق کو اور اس کی تخلیق کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ سنہری جالیاں بھی دیکھتا ہے اور گنبد خضرا بھی دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے بندہ ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھ کر اپنے نام اعمال کے اندر حج مبرور کا ثواب درج کرواتا ہے۔ یہ آنکھ ہی ہے جس سے علماء باعمل کے چہرے کی زیارت کر کے اپنے نام اعمال میں رسول کے دیدار کا ثواب درج کرواتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا اس نعمت کے حوالے سے کسی نابینا سے پوچھئے تو وہ بتائے گا کہ آنکھ ہوتی تو میں بھی گنبد خضرا دیکھتا، سنہری جالیاں دیکھتا، خانے کعبہ دیکھتا، ماں باپ کو دیکھتا، دنیا کو دیکھتا، تخلیق کو دیکھتا، اللہ کی مخلوق کو دیکھتا، ساری چیزیں کرتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ آنکھ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت دے کر میرے کریم نے امتحان لیا اس کا امتحان، اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں میرا کریم تم سے قیامت میں سوال پوچھے گا۔ نعمت دی اس نے، قدم قدم پر امتحان، اتنی بڑی نعمت دے کر اس حکم فرما دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور جہاں نگاہ خطا کھائی نام اعمال میں گناہ درج کر دیا گیا۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرما دیا۔ یقیناً یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، لیکن جہاں اس نعمت کے بارے میں ہم امتحان میں گرے اور اس نعمت کا مس یوز ہوا، نعمت کی ناقدری ہوئی، تو میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سنا دوں۔ اگر کسی نے قصداً کسی عورت کو غیر محرم کو دیکھا، یا جو چیز قدرت نے نہ دیکھنے کے لیے کہا تھا اسے دیکھا، قیامت میں اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ ہے نہیں امتحان؟
ارے قرآن کو دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن میرا مولا فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ہدایت پا جائیں گے۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت دے کر اللہ نے امتحان میں گرفتار کیا۔ آپ ذرا دیکھو زبان کتنی بڑی نعمت ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اسی زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرے، اسی زبان سے بندہ اچھی بات ہے قرآن نے کہا۔ اب آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے جنرل لوگوں سے گفتگو کرنی ہو تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ماں باپ کے حوالے سے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف بھی نہ کہو۔ صاحب اقتدار سے بات کرنے کے لیے جانا ہو تو قرآن نے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن پھر امتحان میں ڈال دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اور جہاں کسی نے اپنی زبان سے اللہ کی نظروں سے گر گیا ہو، یہی زبان ہے، یہی زبان ہے۔ اس سے پوچھئے جس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، جو گونگا ہے اس سے پوچھئے کہ زبان کتنی اہم چیز ہے، لیکن جسے اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ امتحان ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے من صمت فقط نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، امتحان ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی انسان لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ بات اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی انسان لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کچھ بک دیتا ہے اور وہ اللہ کی پسند کی بات نہیں ہوتی اور وہی اس کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بچوں کو بد دعائیں مت دو، اسی لیے منع فرمایا، اس لیے کہ تمہاری زبان سے اگر بچوں کو تم نے بد دعا دے دی اور وہ وقت قبولیت کا ہے اور بچہ تمہاری بد دعا کی زد میں آ گیا تو زندگی پر تم اپنی زبان کو بھی کوسو گے اور اپنے آپ کو بھی کوسو گے۔ امتحان ہے۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی یتیم کے سر پر رکھ دو تو اس کے سر کے بال جتنے اتنی تعداد کے برابر اللہ نے کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی فقیر کی اگر جھولی آپ نے بھر دی اور اس کی طرف آپ نے جو ہے اپنا ہاتھ دراز کیا اور اس کی طرف آپ نے جو ہے سخاوت کا ہاتھ بڑھایا تو یقیناً اسے بہت بڑا اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھئے جو معذور ہے، اس سے پوچھئے۔ لیکن جو اللہ والے بڑے ہوشیار ہیں ان کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، حدیث پر ہوتی ہے، تو وہ کس کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور کس کو بہت زیادہ تکلیف کی چیز سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک عظیم فلسفائی سے بھی سمجھ لو آپ۔ ایک بزرگ ایک غار میں تشریف فرما تھے، ہاتھ سے بھی معذور، پیر سے بھی معذور، نگاہوں سے بھی معذور، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس دور کے بزرگ نے جب انہیں دیکھا
کہ ہاتھ بھی نہیں اور پھر بھی اللہ کا شکر، پیر بھی نہیں اور اللہ کا شکر، نگاہیں بھی نہیں اور اللہ کا شکر۔ پوچھا بابا کون سی نعمت آپ کے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، بڑی پیاری بات انہوں نے عرض کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر میرے کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہاتھ ہے اور ظلم کے لیے اٹھ گئے تو یہ گناہ کے لیے اٹھا، پیر ہے گناہ کی طرف اٹھے تو جہنم کا راستہ مشکل ہو جائے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر جانا پڑے گا، پل صراط کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ آنکھیں ہیں اور حرام دیکھ رہا ہے تو پھر یہ آنکھوں کی وجہ سے جو عذاب ملنا ہے وہ سخت ترین ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہاتھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، پیر نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے یہ لے کر مجھے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، لیکن اس سے جو گناہ سرزد ہوتے اللہ نے اس سے تو بچا کے رکھا ہے۔ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ پیر کو لے لیجئے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے پاس چپل نہیں تھے، عید کا دن تھا، مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا لوگوں کے اچھے اچھے چپل موجود ہیں، لوگ اچھے اچھے کپڑے لباس پہن کر کے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی دل کے اندر ایک خلش پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی چپل ہوتے۔ لیکن نماز پڑھ کر کے جیسے باہر نکلے تو دیکھا دو پیر سے معذور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو فوراً مسجد میں چلے گئے، سجدہ شکر بجا لائے اور کہتے مولا تیرا کرم ہے، تو نے چپل نہیں دیے، پیر تو عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر تو عطا فرما، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں اسی پیروں پر چل کر اگر کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ان پیروں کے بل پر چل کر کے نکلتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ان پیروں کو کل بروز قیامت اللہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ یہ طلبہ جنہوں نے درجہ حفظ کی تکمیل کی، عربی میں بھی تقریر بچوں کی آپ نے سنی، فارسی میں بھی آپ نے تقریر سنی، میں نے بھی کچھ تقریر سنی، لائیو ڈیلے ہو رہا تھا تو سن رہا تھا میں بھی۔ قابل مبارکباد ہیں ادارے کے اساتذہ جنہوں نے طلبہ کے پیچھے اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، طلبہ کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ اب آپ دیکھیں یہ پیر ہی تو ہیں جس پر چل کر یہ ادارے کے اندر آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حصول علم کے لیے چلا اور اس کے پیر گرد آلود ہو گئے، سرکار فرماتے ہیں ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان پیروں کا مقام ہے۔ کعبے کا طواف اگر کوئی کر رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل بھی کر رہا ہے کہ طواف کعبہ کے موقع پر تیسرا کلمہ وہ پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیر ہے اور اسی لیے تو امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین سواری ہونے کے باوجود 25 حج آپ نے پیدل کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیر ہے، ایک ایک قدم پر نیکیاں، ایک ایک قدم پر نیکیاں، یہ پیروں کے بلبوتے پر، پیروں کی وجہ سے۔ تو پیر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آج آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں
کہ جو چیزیں اللہ کی نعمت ہیں جب ملے تو سمجھ لینا کہ اب تم امتحان میں آئے. جہاں یہ چیز ملی کہ امتحان شروع. کیا اس نعمت کا تم استعمال کیسے کرتے ہو؟ نعمت میں ڈوب کر نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہو یا یاد رکھتے ہو؟ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں. یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا کیا ہی نہیں. لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بیکار کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں اپنی عبادت، اپنی ریاست، اپنی فرما برداری کے لیے ہمیں پیدا کیا. اپنی اپنی جگہ پر آپ لوگ کھڑے رہیں. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیں سب لوگ اور بلند آواز سے حضور مفکر اسلام کی آمد ہو رہی ہے، آپ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور مفکر اسلام، سرمایہ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی تھوڑی دیر کھڑے رہیں، جب تک علماء کرام نہیں بیٹھ جاتے ہیں اس وقت تک آپ لوگ نہ بیٹھیں. آپ لوگ کھڑے رہیں علماء کرام کی تعظیم میں، ان کے احترام میں. اور یہ جو شخصیات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے. حضور داعی کبیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، امیر سنی دعوت اسلامی، اب جو اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ تشریف. آپ لوگ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، الجامعۃ القادریہ نجم العلوم، جشن دستار بندی. اب آپ لوگ خاموشی اختیار کریں، خاموشی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عظیم شخصیت جن کے پرمغز ایمان افروز اور فکر انگیز خطاب نے نہ جانے کتنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کیا. آج ہم اسی خطیب اعظم کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضور مفکر اسلام کا ایک فکر انگیز خطاب آپ اور ہم انشاءاللہ سنیں گے اور اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کریں گے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب قدیر جل جلالہ جو بھی نعمت ہمیں عطا کرتا ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہم خوش ضرور ہوتے ہیں، لیکن رب قدیر جل جلالہ اس نعمت کے ذریعے ہمیں آزمائش میں گرفتار کرتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایمان سب سے بڑی نعمت، لیکن رب قدیر نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اب اسی طریقے سے میں نے جس آیہ کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اس میں دو نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان دو نعمتوں کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے پر تم جتنے خوش ہوتے ہو، در حقیقت یہی نعمت اگر تمہیں غافل کر دے تو تم سب سے زیادہ نقصان میں رہو گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا. آج اگر ہم دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی صبح و شام کا جائزہ لیں، اپنے عادات و اطوار کا جائزہ لیں، اپنے اوقات کے حوالے سے غور کریں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دو چیزوں نے ہمیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. آپ ذرا دیکھیں قرآن مقدس کی روشنی کے اندر کہ وہ لوگ جو مال و زر کے حصول کے سلسلے میں اتنے مغ ہو جاتے ہیں کہ ان کی محویت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات کا بھی وہ لحاظ نہیں رکھتے. قرآن ایسے لوگوں کے حوالے سے سخت ترین تاکید بھی فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اور خرید و فروخت میں لگے ہونے کے باوجود جب اللہ کے ذکر کا وقت آتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ایسے ہی لوگ مرد ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مال ہی کی محبت ہے
جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، اپنے رب کے فرمان سے غافل ہو گیا، اور حب مال کے اندر اتنا ڈوب گیا کہ انسان اس مال کی محبت میں ڈوب کر کے حلال کی تمیز بھول گیا، حرام کا خیال بھول گیا، حرام سے بچنے کا خیال بھول گیا، اور صرف مال کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ کے ذکر سے غفلت کے بعد مال مل بھی جائے تو پروردگار کے فرمان کی روشنی میں ایسا شخص مال کے ملنے کے باوجود بھی نفع کے اندر نہیں ہے بلکہ گھاٹے کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب پروردگار جل جلالہ کی جانب سے قرض حسن کے حوالے سے آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، اور ان کے پاس ایک باغ تھا جس کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے۔ آئے اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ باغ اللہ عز و جل کو قرض کے طور پر دے دیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے، لیکن اب آپ دیکھیں، آج کی اگر کوئی بیوی ہو اور اس سے اس کا شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے اتنی بڑی جائیداد اور اتنی بڑی جگہ اور اتنی بڑی پراپرٹی اللہ کے نام پہ دے دی، تم باہر نکل آؤ، تو بیوی کہے گی عجیب آدمی ہو، بچوں کا تم نے نہیں سوچا۔ لیکن قربان جائیے، جیسے ہی باغ میں موجود اپنی بیوی کو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، اے میری شریک حیات، باغ سے جلدی نکل آؤ، میں نے یہ اللہ کو قرض حسن کے طور پر دے دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بیوی نے برجستہ پکارا، اللہ اکبر، بڑا اچھا آپ نے نفع کمایا اور بڑا اچھا آپ نے سودا کیا، اور یہ کہتے ہوئے باغ سے باہر آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں نے مال ہی اللہ کے نام پہ نہیں دیا، بلکہ اولاد بھی اللہ کے نام پہ دی اور خود کی جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ پر توجہ فرمائیں۔ رب قدیر نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، اور مدینے کے باہر اگر آپ کوئی جنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ سرکار کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے عرب قبائل کا ساتھ دیا، کفار کا ساتھ کیا، بے وفائی کی۔ اس وقت ایک قبیلہ یہودی کا سرنڈر ہوا، بنو نضیر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کہیں بھی جانے دیجئے اور ہمارے جرم کو معاف فرما دیجئے۔ سرکار نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی، مدینے سے وہ نکل گئے۔ لیکن ایک قبیلہ جو بہت خود کو ہوشیار سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کفار قریش کو، کفار عرب کو سخت مزہ چکھا دیا، اگر ہم ہوتے تو ہمارے سامنے یہ مقابلے کے لیے ٹھہر نہ سکتے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے قبیلے کے علاقے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا اور 21 دن تک یہ محاصرہ رہا. اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی جس طریقے سے بنو نضیر کو آپ نے جانے کی اجازت دے دی ہمیں بھی دے دیں. سرکار نے فرمایا اب نہیں. انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سعد ابن ابی معاذ کو بھیجتا ہوں, ان سے تم گفتگو کر لو اور معاملہ ان سے طے کرو. تو انہوں نے کہا ہمیں ابو لبابہ ابن منذر کو ہمارے پاس بھیج دیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے, حضرت ابو لبابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ گئے. اب جیسے ہی گئے تو اب وہ قبیلہ جہاں آباد تھا اسی علاقے کے اندر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی بھی رہتی تھی. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں اگر ہم نے منظور نہ کی تو ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی سے ایسے اشارہ کیا, لیکن اشارہ کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا, حضور کا راز میں نے فاش کر دیا, سرکار کے پلان کو میں نے عیاں کر دیا. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ کی فیملی وہاں رہتی تھی, تو حضرت ابو لبابہ کو یہ خیال آیا کہ میرا مال اور میری اولاد وہاں پر ہے, اگر یہ بچ گئے تو میری اولاد اور میرا مال بھی بچ جائے گا. اور اسی فکر کے اندر اور اسی سوچ کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا تھا. لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور کہہ دیا کہ جب تک کہ رب قدیر مجھے معاف نہیں فرمائے گا میری معافی کی کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی. ضمیر زندہ تھا, احساس موجود تھا. آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو لبابہ تم ڈائریکٹ میرے پاس آتے تو تمہاری معافی کی کوئی صورت نکالی جاتی, لیکن تم نے تو براہ راست رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. اب رب کی طرف سے معافی کے اعلان کا انتظار, جب رب کی طرف سے معافی کا پروانہ آئے گا تب اس کے بعد تمہاری معافی ہوگی. جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی اہلیہ آتی, حضرت ابو لبابہ کو کھول دیتی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے. اب آپ سوچیں ستون سے بندھے ہوئے تھے, ایسے موقع پر بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز نہیں چھوٹتی تھی. آج ذرا سوچو. اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ دنوں کے بعد رب قدیر کی طرف سے معافی کا پروانہ آیا, معافی کا اعلان آیا. اللہ اکبر. انہیں سنایا گیا تو کہتے ہیں نہیں میں ابھی بھی آزاد نہیں ہوں گا جب تک کہ حضور اپنے ہاتھوں سے میری رسی نہ کھولے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی. اب آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب کے یہ عاشق برجستہ کہتے ہیں سرکار آپ کے حکم کی عدولی اور آپ کے فرمان کے خلاف اور آپ کے راز کے افشا کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ بنی میرا مال اور میری اولاد. حضور میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں میں وہ محلہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میرا جتنا مال تھا وہ مال سب اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بڑے سے بڑے جرم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مال اور اولاد سے زیادہ تم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کو پرائیورٹی دو. اس لیے کہ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو لوگ مال اور اولاد کی محبت کے اندر یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں قرآن ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کہتا
بلکہ قرآن ایسے لوگوں کو گھاٹے میں کہتا ہے، خسارے میں کہتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تجارت کرتے ہوں یا اولاد کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب نماز کا وقت آ جائے، جب اللہ کے ذکر کا وقت آ جائے، جب اللہ کی یاد کا وقت آ جائے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان میدان جنگ میں خود کو اتار دیتے، لیکن اتارنے کے بعد ان کی پوزیشن کیا ہوتی؟ تو کامیابی کے اس نسخے پر عمل کرتے کہ میرے کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایمان والوں سے فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب وہاں پر تشریف فرماتے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خندق کے قریب ہر جگہ پر دوڑتے گھومتے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آقا سجدے میں ہیں، اور ہم 7 مرتبہ گھوم پھر کر کے آئے، آقا کو سجدے میں ہی دیکھا، اور آقا سجدے میں جو ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس ذکر کی وجہ سے پروردگار جل جلالہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کو بھی نہ بھولیں، اور دنیا میں اتنے محو نہ ہو جائیں، اتنے ڈوب نہ جائیں، اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ اپنے کریم کی یاد کا بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ بس آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ درخت کا کوئی پتہ، چونکہ آج اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ یاد رکھو، درخت کا کوئی پتا درخت سے ٹوٹ کر نیچے اس وقت تک نہیں گرتا جب تک کہ وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، لیکن یاد رکھنے سے مراد یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی کام کریں، اس سے آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ تسبیح و تحلیل و تکبیر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کچھ بھی کرو تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا کو یاد رکھو کہ یہ کام مولا کو پسند ہے یا نہیں، یہ کام کروں گا تو مولا ناراض تو نہیں ہوگا، یہ کام کروں گا تو مولا کی ناراضگی کو دعوت تو نہیں دی جائے گی، اور کون سے کام سے میرا مولا خوش ہوگا اس کام کی طرف توجہ دو اور وہی کام کرو۔ جب ہر کام کے کرنے کے اندر اللہ کو یاد رکھو گے تو میرا کریم بھی کرم کی نظر فرمائے گا، اور اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا، اور خسارے سے بچا لے گا، نقصان سے بچا لے گا۔ نقصان میں تو وہ ہوتا ہے جو مولا کو بھول جاتا ہے، جو مولا کو یاد رکھے مولا کبھی اسے گھاٹے میں گرفتار نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الجامعۃ القادریہ نجم العلوم کے طلباء، ان کے معاونین، ادارے کے معاونین، مدرسین، یہ سب خسارے میں نہیں ہیں۔ جو تعاون کرتے ہیں وہ بھی خسارے میں نہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی خسارے میں نہیں، جو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی خسارے میں نہیں، اس لیے کہ ان کا پورا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، اس کی فرما برداری سے غافل نہ ہوں، اس کی اطاعت سے غافل نہ ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، ان کی محبت سے غافل نہ ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
بس ایک بات اور ایک آیت یاد آ گئی تو عرض کر دوں کہ عقل مند کون ہے، تو قرآن مقدس نے واضح لفظوں میں فرما دیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل والا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم نے سرکار حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمت والرضوان کو دیکھا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، وہ بیٹھ کر کے کھڑے ہوتے تو اللہ کہہ کر کھڑے ہوتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ان کی زبان پر ایک ان کا محبوب ورد تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ عز و جل کی یاد میں رہیں، اس کی یاد سے غفلت نہ برتیں، اور جو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر اس کی اطاعت کے ذریعے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر حال کے اندر اپنے مولا کے ذکر کے اندر مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔